حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ آپ نے کافی عرصے تک اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کی اور اپنے پیچھے خلیفہ بنایا حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ان کو اپنے پیچھے خلیفہ بنا دیا کہ تم قوم کے ایمانوں کی حفاظت کرنا اور انہیں شرک و کفر سے بچانا۔ اپنی قوم میں، اپنی بستی میں تشریف لائے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ قوم ایک بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے جب اللہ رب ذوالجلال کی نافرمانی دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑا، سر کے بالوں کو پکڑا اور داڑھی کے بالوں کو پکڑا اور کھینچا۔ اس پورے واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ آپ نے کافی عرصے تک اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی باتیں بتائیں، اللہ رب ذوالجلال کی طرف بلایا اور اپنے پیچھے خلیفہ بنایا حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ان کو اپنے پیچھے خلیفہ بنا دیا کہ تم قوم کے ایمانوں کی حفاظت کرنا اور انہیں شرک و کفر سے بچانا، اور آپ اللہ سے شرف ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب 40 دنوں کے بعد آپ کوہ طور سے واپس اپنی قوم میں، اپنی بستی میں تشریف لائے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ قوم ایک بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پوری کی پوری قوم ایک سونے کا بچھڑا ہے کہ جو بول رہا ہے اس کی عبادت کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت جلال آیا، اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں باہر صورت جلال تو تھا۔ آپ نے جب اللہ رب ذوالجلال کی نافرمانی دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑا، سر کے بالوں کو پکڑا اور داڑھی کے بالوں کو پکڑا اور کھینچا۔ اس پورے واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کا یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں لکھا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس بچھڑے کی عبادت سے روکتے ہیں۔ اس بچھڑے کا معاملہ یہ تھا کہ سامری ایک شخص تھا کہ جس نے سونے کا ایک بچھڑا بنا کر ایک مٹی جو حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے لگی تھی، اس مٹی کو لے کر سونے کے بچھڑے کے منہ میں ڈال دیا، اور منہ میں ڈالتے ہی وہ بچھڑا بولنے لگا، اور اس نے کہا کہ یہ تو بول رہا ہے یہی خدا ہے۔ ساری بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، سب کی سب اس بچھڑے کو پوجنے لگی۔ یہ تھا واقعہ اس بچھڑے کا۔ اب توبہ تو کرنی تھی۔ ان لوگوں نے عرض کی کہ موسیٰ اب توبہ کیسے ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اب ان کی توبہ کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ اپنے آپ کو قتل کریں، یہ اپنے آپ کو قتل کریں، اپنی قربانی پیش کریں، تو پھر یہ ہوگا کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور پھر ہوا بھی اسی طرح ہی کہ ان کی توبہ اسی طرح قبول ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ وہ جتنے نافرمان تھے، جتنے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شرک کر رہے تھے، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اس دنیا میں تو وہ ہلاک ہوئے، مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بضرور ایمان والوں میں اٹھائے گا۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ غصہ آ جانا یہ ایک فطری عمل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لباس بشریت میں تھے۔ آپ نے جو غصہ فرمایا، جلال فرمایا، جو انداز قرآن مجید نے ذکر کیا کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کے داڑھی کے بالوں کو پکڑا، سر کے بالوں کو پکڑا، تو یہ ایک جلال کا موقع تھا کہ اللہ رب ذوالجلال کی نافرمانی پر اتنا جلال ہونا چاہیے انسان کے اندر کہ وہ آپے سے باہر ہو جائے، مگر پھر حکمت سے سمجھائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ ویسے تو انسان کو نفسیاتی طور پر اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، مگر دینی معاملات میں انسان کو غصہ کر بھی لینا چاہیے، تاکہ قوم دین کے معاملے میں کاربند رہے اور سختی سے عمل کرے دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔